میں ان جوانوں کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ ہماری نشانی، ہماری علامت تشیع کی، محبان اہل بیت کی، موالیان مولا حیدر کرار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تہذیب۔ ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم بدتمیزوں کا قبیلہ نہیں ہے، ہم بے ادبوں کا قبیلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ادب، احترام، تعظیم ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہماری تو چال بتاتی ہے کہ یہ علی والا جا رہا ہے، ہمارے تو لہجے بتاتے ہیں کہ یہ حسینی ہے۔ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہمارے ادب اور احترام پایا جاتا ہے۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جس دروازے سے جڑے ہیں، وہاں کے روشن پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ بے احترامی نہیں ہوگی، ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے گا۔ مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، حتیٰ ہمارا اور آپ کا، کسی کا، ہم میں سے کسی کا مخالفت ہو سکتی ہے، مگر بے احترامی، بد تہذیبی ہمارے ہاں کی لغت کا حصہ نہیں ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے۔ مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کو میرے کسی پوائنٹ سے، میرے کسی بات سے، میرے کسی نتیجے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا حق ہے۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مطالعہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ کوئی آج تو شیعہ نہیں ہوئے جو مجلس میں آج بیٹھے ہیں، آ کے خاندانی لوگ بیٹھے ہیں، آباء و اجداد سے، اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مجھ سے میرے ہر بات سے اتفاق ہو، میرے ہر نتیجے سے اتفاق ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ تر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ والی بات ٹھیک تھی، یہ والی بات اس کے اندر یہ شبہ پایا جاتا ہے، اس میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، یہ حق ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ جو ایک وبا آئی ہوئی ہے میسج فارورڈ کرنے کی، یہ سوشل میڈیا کی آزادی، سوشل میڈیا کا آلہ، یہ ابزار، یہ ہتھیار، اسے مثبت استعمال کرنا ہے، اسے اہل بیت کے پیغامات کو عام کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، اسے اچھی باتوں کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہم بچے تو نہیں ہیں۔ جب میں نے اتنی آپ کی حق بجانب یعنی صحیح اور درست آپ کی تعریف کی ہے، بچے تو نہیں ہیں، جانتے ہیں نا کہ اس رستے سے کیا فساد ہو رہا ہے، اور جانتے ہیں کہ اس رستے سے کیا تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو ہم اس بچے کی طرح اور اس دیوانے کی طرح کہ جس کے ہاتھ میں چاقو دے دیا جائے وہ شاید اپنی ہی رگیں کاٹ لے اور اسے اندازہ بھی نہ ہو، ہم ویسے تو نہیں ہیں۔ ہمیں اس میڈیا کے ذریعے سے اس پیغام کو اور اس موقف کو آگے بڑھانا ہے جو مظلوموں کا پیغام ہے، جو حق کا پیغام ہے، جو سچ کا پیغام ہے۔ ہمیں سنی سنائی بات آگے نہیں بڑھانی۔ خاص طور پر میرے بچوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، خاص طور پر اگر کسی پیغام میں، کسی میسج میں، کسی پوسٹ میں اجتماعی الجھن کا امکان بھی ہو، یقین تو پھر بہت بڑی بات ہے، اگر امکان بھی ہو کہ اجتماعی طور پر کوئی الجھن بڑھ سکتی ہے، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی پریشانی بڑھ سکتی ہے اس میسج کو آگے بڑھانے میں، تو خدا کے واسطے اس میسج کا گلا وہیں دبا دیجئے، اپنے ہی موبائل میں اسے ڈیلیٹ کر کے اسے آگے نہیں بڑھائیے، اسے آگے نہیں بڑھائیے۔ فساد بڑھتا جا رہا ہے، سنی سنائی بات۔ خاص طور پر ہمارے ہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخصیت، ایک فرد جس کی 50 خوبیاں دیکھی ہوں گی، اور ایک مسئلے میں اگر کوئی شبہ ہو رہا ہوگا تو 50 خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں قومی اعتبار سے اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات طے ہے کہ تعظیم وہی ہے کہ جہاں ایمان ہے،
جہاں ایمان ہے وہاں تعظیم آ سکتی ہے، مگر جہاں تعظیم آ گئی ہے وہاں مان لیجئے کہ وہ ایمان ہے۔ یہ قاعدہ قرآن کا دیا ہوا قاعدہ ہے، فالذین آمنوا بہ وعذروہ، جو میرے نبی پر ایمان لائے اور انہوں نے تعظیم کی۔ سارا مسئلہ تعظیم کا ہے، ماحول بگاڑو نہیں، ماحول خراب نہیں کرو، ماحول کو مناسب۔ تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ تعظیم کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ماحول اچھا رکھو۔ جہاں بد تہذیبی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، بے احترامی ہوتی ہے، وہاں ماحول خراب ہوتا ہے، اور ماحول خراب کرنے کی اجازت نہ قرآن دیتا ہے، نہ مولا علی دیتے ہیں، نہ اہل بیت دیتے ہیں۔ حتیٰ ماحول خراب کرنے والا یقینی طور پر بھی باطل ہوتا تھا، غلط ہوتا تھا، تب بھی ائمہ اہل بیت اس کی بد تہذیبی کا جواب بد تہذیبی سے نہیں دیتے۔ مدینہ منورہ میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزر کر رہے ہیں ایک رستے پر، کہ ایک شام سے آیا ہوا مسافر جسے صرف بتایا ہی گیا تھا کہ اہل بیت معاذ اللہ صحیح نہیں ہے، انہیں سمجھایا یہ گیا تھا کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے اہل بیت۔ مولا علی کی شہادت پر وہاں یہ سوال ہو رہا تھا کہ علی مسجد میں کیوں مارے گئے، کیا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ جی وہاں بتایا ہی یہ گیا تھا۔ اور یاد رکھیے یہ پروپیگنڈا جو ہے، یہ جو تشہیری مہم ہے، یہ انتہائی خطرناک کام ہے، اور جس رستے سے شر آتا ہے، توجہ، اسی رستے سے خیر آئے گا تو شر مٹے گا۔ شر جس رستے سے آ رہا ہو، خیر کسی اور رستے سے لائیں، کاؤنٹر نہیں ہوگا، اس کا حل نہیں نکلے گا۔ جس رستے سے بد تہذیبی پھیلائی جا رہی ہو، اسی رستے سے تہذیب کی تبلیغ ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا۔ یہ قانون ہے، یہ فارمولہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ احترام کرنے والوں کے ساتھ گزر کر رہے ہیں، پوچھا کون ہے یہ جن کا اتنا احترام ہے؟ 4 لوگ آگے پیچھے احترام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، لوگ سامنے سے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ رستہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت گزر جائیں۔ ایک تعظیم، ایک احترام مولا کا مدینے میں۔ اس نے دیکھا تو کسی سے پوچھا یہ کون ہے جن کا اتنا احترام ہے؟ تو کہا یہ حسن ابن علی ہیں۔ تو جیسے ہی اسے معلوم ہوا یہ امام حسن ہے، تو وہیں سے دور سے اس نے مولا کو ایک سب، ایک شتم، ایک فحش، ایک ناسزا، ایک نامناسب جملہ کہا۔ جیسے ہی وہ آواز بلند ہوئی، سب نے مڑ کر دیکھا، اس نے دوسرا جملہ کہا۔ لوگ غصے میں آنے لگے، حضرت نے سب کی طرف دیکھ کر فرمایا کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، اسے بولنے دو۔ وہ جیسے جیسے بولتا رہا، حضرت کو جانا کسی اور طرف تھا، میرے مولا نے اس کی طرف رخ کیا، اس کی طرف بڑھنے لگے، اور جیسے جیسے مولا اس کے قریب آتے جا رہے تھے، اس کی بد تہذیبی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب مولا قریب آ گئے تو حضرت نے فرمایا کچھ اور بھی رہ گیا ہے کہنے کو، کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو۔ جب وہ خاموش ہوا تو حضرت نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے تھے اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر غلط ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ کیا اخلاق ہے، کیا انداز ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا مسافر لگتے ہو، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، آرام کر لو، کھانا کھا لو، سستا لو، کچھ استراحت کر لو، پھر اس کے بعد بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ اس جملے پہ ہی مولا کے قدموں میں گر گیا، تو بتائے معافیاں مانگنے لگا کہ یہ کمال اخلاق۔ عزیزان گرامی، تعظیم ہماری نشانی ہے۔ میں بچوں سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، گلا گھوڑ دیجئے بد تہذیبی کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بے احترامی کا گلا گھوڑ دیجئے۔ وعذروا، نبی پر ایمان لانے والے اور نبی کی تعظیم کرنے والے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، دل کر رہا ہے کہ اسے دوبارہ دوسرے انداز سے پیش کروں۔ ہمیں علم کے آگے جھکتا ہوا دیکھنے والوں، ہم یہ علم کی پرستش نہیں کرتے، عباس علمدار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں وفا کا مفہوم روشن کیا ہے، بہادری کا جلوہ پیش کیا ہے، شجاعت کا استعارہ پیش کیا ہے۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہو رہی۔ خم و راست ہونا، جھکنا، کسی کے آگے جھک جانا، یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ کیسے طے ہوگا کہ یہ جھکنے والا تو وہاں بھی جھک رہا ہے اور جھکنے والا تو یہاں بھی جھک رہا ہے؟ یہ جو جھک رہا ہے وہ کیوں جھک رہا ہے، اور وہ جو یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ دوسرا تو کوئی نہیں طے کرے گا، یہ تو وہ خود طے کرے گا۔
اس سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں جھک کیوں رہے ہو. اگر وہ عبادت کے لیے جھک رہا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی، اور اگر وہ تعظیم کے لیے جھک رہا ہے تو اس کو سلام کیا جائے گا، اس کا بھی ادب کیا جائے گا کہ یہ تعظیم والے لوگ ہیں. الحمدللہ ہمیں اس تعظیم کے بدلے میں شرک کا الزام بھی لینا پڑا. الحمدللہ ہمیں اس تعظیم کے بدلے میں کفر کا الزام بھی لینا پڑا، مگر ہماری پوری قوم نے پوری دنیا میں تعظیم کا دامن نہیں چھوڑا. ہم نہ صرف وفادار کے پرستار ہیں، بلکہ ہمیں کوئی وفادار نظر آتا ہے تو ہم اس کے بھی پسند پرستار ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنے والا اچھا لگتا ہے. ہمارا انداز ہی کچھ اور ہے، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، ہماری روش ہی کوئی اور ہے. اس روش کو، اس اسلوب کو محفوظ رکھنا ان مجلسوں کا پیغام ہے، ان مجلسیں سبب ہیں اس اسلوب کو محفوظ رکھنے کا. وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. وَنَصَرُوهُ، تعظیم کرنے والا ہی مدد کرے گا. بھائی اگر آمادہ ہیں تو جملہ کہہ دوں، کوشش کروں گا کہ سخت نہ ہو. جی، ایمان لانے والا ممکن ہے کہ تعظیم کرنے والا ہو جائے، اور جو تعظیم کرنے والا ہوتا ہے وہی نصرت کرنے والا ہوتا ہے. آج ساری دنیا میں اہل بیت کی تعظیم کرنے پہ شرک کے جملے کہنے والے وہ منہ چھپائے بیٹھے ہیں، تعظیم کرنے والا مرد بنا بیٹھا. جن کے ہاں تعظیم پائی جاتی ہے وہ آج میدان کا دھنی ہے، اور جن کے ہاں شرک اور کفر کے علاوہ کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھا جاتا وہ آج وفادار بنے بیٹھے باطل کے.